واٹ آر دی ایڈوانٹیجز ہمارا جو یہ سعودی پاکستان ڈیفینس ڈیل سائن ہوئی ہے. obviously دس از بیسڈ آن ڈیفینس رائٹ, لیکن جب ڈیل سائن ہوتی ہیں تو نیچرلی ایک اوور آل سینٹیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کے ریلیشنز بہتر ہوتے ہیں اس ملک کے ساتھ. ہمیں پتہ ہے کہ سعودی عربیہ ویسے بھی ہمیں کافی سپورٹ کرتا ہے, ہم شاید ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب تھوڑی وہ چیز بڑھ جائے. ایک اور چیز جو ہماری ہے, جو ہمارے سب سے زیادہ ریمیٹنسز آتے ہیں وہ سعودی سے آتے ہیں رائٹ, بہت ہماری لیبر ایکسپورٹ بھی وہاں ہوتی ہے. تو پلیز ہمیں تھوڑی انسائٹ شیئر کریں کہ یہاں سے ہاؤ ڈز دس افیکٹ ریلیشن شپ اور کہاں سے ہم بہتری دیکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں ان سمپل ورڈس تو ایک چیز کہوں گا کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے گورنمنٹ نے کیا, ایکسلنٹ موو. یہ جو موو تھے یہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو ریلیشنز ہیں اس کو اور زیادہ اسٹرانگ کریں گے. ریلیجیس تو ہم اسٹرانگ ہیں ہی. ڈیفینس ایگریمنٹ کے بعد اب دوسری ٹریڈس کے لیے جو ہے وہ اپرچونیٹیز اب نکلیں گی, جس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو ریمیٹنسز ہیں, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ریمیٹنسز ہمارے 25 سے 26% آف دا ریمیٹنسز ہماری سعودی عربیہ سے آتی ہیں. اس کے ساتھ ہمارا 55% کے قریب جو ورک فورس ہے وہ بھی ہماری سعودی عربیہ میں کام کر رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اس اپرچونٹی کو کیسے اویل کرتی ہے, کیونکہ ڈیفینس ایگریمنٹ جو ہے یہ آپ کا ریجن کے اندر پاکستان کی پریزنس کو ٹوٹلی چینج کر دے گا. اور جو ایشین ٹائیگر کا جو ایک ویژن ایک ہے کہ ہم نے 2028 تک ہم نے ایشین ٹائیگر پاکستان کو بنانا ہے, جس میں بزنس کمیونٹی بھی آن بورڈ ہے, جس میں گورنمنٹ بھی ہے, فیلڈ مارشل صاحب بھی ہیں, ان کی ٹیم بھی ہے. تو یہ اس کی طرف ایک راستہ ہے. دیکھیں جہاں تک اپرچونیٹیز کی بات کر رہے ہیں, جو ہماری فیلڈ ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اب 2030 کا ویژن ہے سعودی گورنمنٹ کا, اور فیفا ورلڈ کپ جو اپ کمنگ ہے 2034 کا, اس سے ہمیں ان اپرچونیٹیز کو ریمیٹنسز کی صورت مین پاور میں ہمیں اویل کرنا ہوگا. انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہماری ورک فورس کی ریکوائرمنٹ ہر جگہ پر ہے, ہم اس کو پراپرلی کلک نہیں کر رہے. ہم فگر انکریز کر رہے ہیں. ہم وہ جو کوالٹی ہے, جو ورک فورس جس کو جانا چاہیے باہر اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا جو کانسیپٹ لے کے آنا چاہیے, وہ نہیں کر پا رہے. آپ ہیلتھ کیئر میں دیکھ لیں, نرسز میں دیکھ لیں, آپ کا ڈاؤن فال ہے. آپ کا ٹیچرز میں دیکھ لیں ڈاؤن فال ہے. آپ کا مینیجریل اینڈ سیلز میں دیکھ لیں, آپ کی یوتھ کے پاس باہر کی اپرچونیٹیز نہیں ہیں. آپ آئی ٹی میں دیکھ لیں, آپ کا اس میں ڈاؤن فال ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ انجینئرز میں دیکھیں, انجینئرز لاسٹ ایئر 8000 گئے تھے پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتے. اس سال اگست سپٹمبر تک ہماری جو ریشو ہے وہ 4000 ہے. ہم کتنے انجینئرز پروڈیوس کر رہے ہیں پاکستان میں, ان کے لیے اپرچونیٹی نہیں ہے. ہم بیسیکلی لگے ہوئے ہیں ورک فورس انسکلڈ اسکل. ہمیں اس سے ہٹنا ہوگا. ہمیں ہائیلی اسکلڈ اور پروفیشنل لوگوں کو, ہماری یوتھ کو باہر انجیکٹ کرنا ہوگا, جس سے ریمیٹنسز میں اضافہ ہوگا اور ٹیکنالوجی وہ لے کے آئیں گے. سعودی عربیہ مین چنک ہے, اسے ہمیں اویل کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی کمپنیز کا سعودی کمپنیز کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا لازمی ہے. دیکھیں آپ کی کنسٹرکشن کمپنیز ہیں, وہاں پہ کنسٹرکشن ہوگی, آرکیٹیکٹ ہیں, آپ کے پلانرز ہیں, کانٹریکٹرز ہیں, ان کو سعودی کمپنیز کے ساتھ آن بورڈ بتا دیں. جو وہاں پہ کنسٹرکشن ہونی ہے تو پاکستان سے آٹومیٹکلی اس فیلڈ میں بھی باہر ورک فورس بھی جائے گی, پروجیکٹس بھی آئیں گے اور ریمیٹنسز میں اور اضافہ ہوگا. ڈیفینیٹلی. تو اسینشلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چیزیں ایکسپورٹ کرتے تو ہیں, چاہے وہ سروسز ہوں چاہے وہ پروڈکٹس ہوں, لیکن وہ اسینشلی ہائی بلک لو ویلیو ہوتی ہیں. تو ہمیں الٹا کرنے میں فوکس کرنا ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں ہم اب دیکھ لیں نا, فگر دیکھ لیں کہ ہم کتنا بھیج رہے ہیں مین پاور. ہمارا فوکس ہے ہی لیبر پہ, ڈرائیورز پہ. اور آپ دیکھیں ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو یوتھ, جو ایجوکیٹڈ یوتھ ہے, اس کو جب راستہ نہیں ملے گا, فرسٹریٹڈ ہوں گے, تو وہ کیا کریں گے, وہ دوسرے راستے ڈھونڈیں گے.